آج کا انسان سب کچھ رکھتا ہے، موبائل، انٹرنیٹ، سہولتیں، آزادی، لیکن ایک چیز تیزی سے کھو رہا ہے: سکون۔ ذہن شور سے بھرا ہوا ہے، دل بے چین ہے اور روح تھکی ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا سکون واقعی باہر کہیں ہے یا وہ ہمارے اندر ہماری عبادت میں چھپا ہے؟ آج ہم بات کریں گے نماز، خاموشی اور دماغی سکون کی، نہ صرف دین کے زاویے سے بلکہ سائنس کی روشنی میں بھی۔ انسانی دماغ شور کیوں برداشت نہیں کر پاتا؟ سائنس کہتی ہے انسانی دماغ مسلسل شور، اسکرین اور معلومات کے لیے نہیں بنا۔ جب دماغ کو مسلسل آوازیں، موبائل نوٹیفیکیشن، فکری دباؤ ملتا ہے تو دماغ سروائیول موڈ میں چلا جاتا ہے۔ اس حالت میں بے چینی بڑھتی ہے، غصہ جلد آتا ہے، نیند خراب ہوتی ہے اور دل کو سکون نہیں ملتا۔ دماغ کو وقفہ چاہیے اور یہی وقفہ خاموشی دیتی ہے۔ خاموشی کیا کرتی ہے؟ سائنس ایکسپلینز۔ تحقیقی مطالعے بتاتے ہیں کہ خاموشی دماغ میں وہی اثر پیدا کرتی ہے جو گہری تھراپی کرتی ہے۔ خاموشی سے سٹریس ہارمون کم ہوتا ہے، دماغ کے خلیات کو آرام ملتا ہے، یادداشت بہتر ہوتی ہے، جذبات قابو میں آتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، نماز میں خاموشی خود بخود آ جاتی ہے۔ نماز جسم، دماغ اور روح کی ہم آہنگی۔ نماز صرف الفاظ نہیں، یہ ایک مکمل نظام ہے۔ نماز میں جسم حرکت کرتا ہے، دماغ توجہ مرکوز کرتا ہے اور روح اللہ سے جڑتی ہے۔ یہ تینوں جب ایک ساتھ کام کریں تو دماغ میں بیلنس پیدا ہوتا ہے۔ سائنس سے کہتی ہے مائنڈ باڈی سنکرونائزیشن، اور اسلام نے یہ نظام 1400 سال پہلے ہمیں دے دیا۔ سجدہ اور دماغ پر اس کا سائنسی اثر۔ سجدہ نماز کا سب سے طاقتور حصہ ہے۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے، سر دل سے نیچے ہوتا ہے، دماغ کو زیادہ آکسیجن ملتی ہے، اعصابی نظام پرسکون ہوتا ہے۔ سائنس کے مطابق یہ حالت دماغ میں ریلیکسیشن رسپانس پیدا کرتی ہے، اسی لیے سجدے میں رونا ہلکا لگتا ہے، دل کا بوجھ کم ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو خود بخود آ جاتے ہیں۔ یہ کمزوری نہیں، شفا ہے۔ نماز بطور مائنڈ فلنس۔ آج دنیا مائنڈ فلنس سکھا رہی ہے، حال میں رہو، سانس پر دھیان دو، لیکن نماز تو ہمیں سکھاتی ہے نیت، توجہ، الفاظ کا شعور، حرکات کا احساس، یعنی مکمل مائنڈ فلنس۔ فرق صرف اتنا ہے، مائنڈ فلنس انسان پر ختم ہوتی ہے اور نماز اللہ پر۔ ذکر، تلاوت اور دماغی سکون۔ اللہ کا ذکر دماغ کو ایک ردم دیتا ہے۔ جب ہم آہستہ آہستہ ذکر کرتے ہیں یا قرآن سنتے ہیں تو دماغ کی لہریں الفا ویوز میں چلی جاتی ہیں، جو سکون اور توجہ کی حالت ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ بات صرف ایمان نہیں، سائنس بھی مانتی ہے۔ ڈپریشن، انزائٹی اور نماز۔
ڈپریشن میں انسان خود کو اکیلا سمجھتا ہے، بے مقصد محسوس کرتا ہے اور اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز اسے یاد دلاتی ہے، تم اکیلے نہیں ہو، تم سنے جا رہے ہو۔ یہ احساس امید پیدا کرتا ہے، دل کو سہارا دیتا ہے اور ذہنی بوجھ ہلکا کرتا ہے۔ نماز مسئلے ختم نہیں کرتی، لیکن مسئلہ برداشت کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ باقاعدہ نماز اور دماغی نظم۔ دن میں 5 بار نماز دماغ کو سٹرکچر دیتی ہے۔ وقت پر رکنا، دنیا سے کٹنا، اللہ کے سامنے جھکنا، یہ سب دماغ میں نظم اور زندگی میں توازن پیدا کرتے ہیں۔ باقاعدہ نماز پڑھنے والا شخص کم بے چین، زیادہ صابر اور جذبات میں متوازن ہوتا ہے۔ رات کی نماز، خاموشی اور روح۔ رات کی خاموشی، جب سب سو رہے ہوں اور انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اس وقت دماغ سب سے زیادہ صاف، دل سب سے زیادہ سچا اور روح سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ یہی وہ وقت ہے جہاں دل کی گانٹھیں کھلتی ہیں۔ اگر نماز میں دل نہ لگے تو کیا کریں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں مگر سکون نہیں ملتا۔ یاد رکھیں، سکون فوراً نہیں آتا، جیسے ورزش کا اثر ایک دن میں نہیں آتا۔ نماز آہستہ آہستہ دماغ کو سکھاتی ہے، خاموش ہونا، جھکنا، مانگنا، بس تسلسل ضروری ہے۔ نماز صرف فرض نہیں، صرف رسم نہیں، یہ دماغ کے لیے سکون، دل کے لیے سہارا اور روح کے لیے غذا ہے۔ خاموشی میں پڑھی گئی نماز اندر کے شور کو خاموش کر دیتی ہے۔ اگر دنیا نے آپ کو تھکا دیا ہے تو نماز میں پناہ لیجیے، کیونکہ اللہ کے در پر سکون بھی ہے اور شفا بھی۔